الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لائیو دروس کے سلسلے میں آج کا جو ہمارا درس ہے وہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہے، اور اللہ رب العالمین آپ تمام کو جزائے خیر دے کہ جو شروع سے دروس سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تب انشاءاللہ ضرور اس کو لائک اور شیئر کریں گے، اپنے ساتھیوں تک ضرور اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور یہ پیج بھی ضرور آپ لائک کریں گے، اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں گے۔ یہاں روزانہ جو ہے وہ لائیو دروس ہوتے ہیں سعودی کے وقت کے مطابق تقریباً 7:15 بجے، اور اسی طریقے سے اگر آپ یہی ویڈیو یا اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو MYM TV ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تمام جو اس سے پہلے دروس ہو چکے ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ اور ایسے ہی وہ ساتھی کے جو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو ہماری جو ہے وہ اس کو کلپ کی صورت میں بنا کر آپ نے کسی چینل پہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، اس کو اجازت ہے کہ وہ کہیں بھی اگر اپلوڈ کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ آپ اس میں سے درست بات، جو صحیح بات ہے، جو مختصر بات ہے، وہ آپ اس میں سے کاٹ کے اس کو اچھے طریقے سے آپ بنا کے کہیں پہ چڑھانا چاہتے ہیں، یا کہیں پہ آپ نے کوئی آپ کا چینل ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے تعلق سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے اور ابھی قریب آ رہا ہے، تو قبل اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو اس سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے جو رمضان المبارک کی فضیلت ہے، جو اس کے احکام ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم رمضان مبارک کا روزہ رکھیں تو ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں شک نہ ہو کہ کیا ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے یا ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی مسئلہ کوئی کام کرتے ہم تو اس سے پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں۔ آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے کوئی دکان بنا رہے ہیں، یا کوئی اور چیز آپ بنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کا نقشہ بناتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصانات کو جانتے ہیں، اس کے بعد آپ دنیاوی کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی دین کے سلسلے میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی اس کے مسائل کو جانے اور اس مسائل کی روشنی میں پھر اس کام کو کرے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان مبارک کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے روزوں کا مقصد کیا ہے، اور رمضان مبارک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کون سے کام اس میں جائز ہیں، کون سے کام اس میں ناجائز ہیں، اور ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کے بارے میں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کون سی چیزیں درست ہیں، کون سی چیزیں درست نہیں ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جنازے کے بارے میں، یعنی ہر دین کے مسئلے کو آپ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے، اور اگر اس کے روزے ہمیں رکھنے ہیں تو ان روزوں میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ جو ہمارے اوپر فرض ہوا ہے، یہ شعبان کے مہینے میں فرض ہوا تھا، اور 2 سن ہجری میں یہ ہمارے اوپر فرض ہوا۔ رمضان کا جو لفظ ہے، یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ رمض سے ہے، اور رمض کہتے ہیں شدید گرمی اور شدید حرارت کو رمض کہتے ہیں، کیونکہ جب یہ فرض ہوا تو اس وقت جو ہے وہ شدید گرمی تھی، سخت گرمی تھی، اور اس وقت یہ فرض ہوا تھا جب، تو اسی لیے اس کی جو ہے نسبت کی وجہ سے اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس وقت میں یہ رمضان کا مہینہ فرض ہوا تھا گرمی اور شدت کو، تو اسی لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اوپر ہی فرض کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے، یعنی روزے ان کے درمیان موجود تھے، لیکن اس کی کیفیت یا اس کی ترتیب جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کو صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزے
फ़र्ज थे, लोग रोज़ा जो है वो रखते थे। और आज के दौर में भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि और भी दूसरे मज़ाहिब में किसी न किसी शक्ल में रोज़ों की उनके यहाँ जो है वो कोई असल जो है वो मौजूद है। और ऐसे ही जो है एक बात ये कि अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कि लअल्लकुम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि आपसे पहले के लोगों के ऊपर भी फ़र्ज़ है, इसलिए कि ये उम्मत मुहम्मदिया ये ना समझे कि हमारे ऊपर कोई बोझ बना के इसको डाला गया है, बल्कि ये समझे कि ये पुरानी चीज़ है, इससे पहले वाले उम्मतियों के ऊपर भी फ़र्ज़ थी और हमारे ऊपर भी फ़र्ज़। अब इसका मकसद क्या है? रमज़ान मुबारक के महीने का मकसद ये है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर खुद वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर जो है अल्लाह का खौफ पैदा हो, ताकि तुम्हारे नफ्सों का तज़किया हो। तो ये सारे मकासद रमज़ान मुबारक के बयान किए गए हैं। और अगर रमज़ान मुबारक का कि ये जो मकासद अल्लाह ताला ने जो तक़वे का बयान किया है, और अगर कोई आदमी जो है उसको ये मकासद हासिल नहीं होते या ये मकसद हासिल नहीं होता जो तज़किया का मकसद है, जो खौफ का मकसद है, जो अल्लाह की तरफ रुजू करने का मकसद है, और अगर ये किसी को हासिल नहीं होता तो समझो फिर जो है वो रमज़ान मुबारक का मकसद फ़ौत हो जाता है। ऐसे ही जो है रमज़ान का जो लफ्ज़ है सियाम का या सोम का, इसका माना क्या है? अरबी में इसको कहते हैं अल-इम्साक अन शै, किसी चीज़ से रुक जाना, किसी भी चीज़ से रुक जाने को सोम कहते हैं। और बात ना करने को भी सोम कहते हैं। उसकी दलील भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मौजूद है कि इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, कि मैंने जो है ये अल्लाह ताला से नज़र मानी है कि मैं जो है बात नहीं करूँगा। तो यहाँ बात ना करने को भी सोम कहा गया है। तो सोम इसका माना है रुकने का या बात ना करने का या कलाम ना करने का। लेकिन इस्तिलाह में, शरई इस्तिलाह में सोम किसको कहते हैं या रमज़ान के रोज़े किसको कहते हैं? वो ये हैं कि आदमी तुलुए फ़जर से लेकर, और तुलुए फ़जर असानी, 2 फ़जर होती हैं, आगे उसकी बहस आएगी इंशाअल्लाह। एक फ़जर तो जो है जिसको आप सुबह काज़िब कहते हैं या फ़जर काज़िब कहते हैं, और एक फ़जर सादिक। फ़जर सादिक ये होती है कि जब आप फ़जर की आज़ान का वक्त जिसमें करीब जो है वो हो जाता है, तो फ़जर सादिक के बाद से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक आदमी खाने पीने और जिमा और इस तरीके से दूसरी अशिया से जो है वो आदमी रुक जाए, और इस नीयत से कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने के लिए, और ये उसका मखसूस वक्त है। और इसी तरीके से ये जो है मखसूस महीने के अंदर आता है। तो ये इसकी मुख्तसर तारीफ़ है कि सोम किसको कहा जाता है। और ऐसे ही इसमें इसका मकसद क्या है और इसमें क्या क्या फजीलतें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको रमज़ान का महीना क्यों कहा गया और इसकी क्यों फजीलतें हैं? एक तो इसकी फजीलत के ताल्लुक़ से सबसे पहली बात यह है कि ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है इसमें कुरान नाजिल हुआ है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर खुद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना वो है कि जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। तो कुरान के नुज़ूल की वजह से इस महीने को इतनी अज़मत और इसको फ़ौक़ियत दी गई है। पहली तफसीर जो है वो ये है इसकी, और इसलिए मुक़द्दस है कि इब्न कसीर कहते हैं कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। और दूसरी बात यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस वजह से भी ये मोहतरम है कि ये गुनाहों की बख्शिश का महीना है, ये गुनाहों की बख्शिश का महीना है और गुनाहों के ख़त्म करने का महीना है, इसलिए जो है इसको मुक़द्दस महीना कहा गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने ईमान के साथ इखलास के साथ अल्लाह से सवाब और अजर तलब करते हुए रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके इससे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ऐसे ही इस रमज़ान मुबारक के महीने को मुक़द्दस इसलिए भी कहा गया है कि इसके अंदर एक ऐसी रात है कि जो 1000 महीनों से अफजल है, और इसलिए भी इस रमज़ान मुबारक को मुक़द्दस कहा गया है इसलिए कि ये दुआओं की कबूलियत का महीना है और जहन्नम से नजात का महीना है, इसलिए इसको जो है मुक़द्दस कहा गया। ऐसे ही जो है इसको इसलिए मुक़द्दस और मोहतरम कहा गया है इसलिए कि इसमें अगर कोई आदमी उम्रा करता है तो उसका सवाब जो है वो हज के बराबर है। तो ये चंद चीज़ें थी कि जो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं और जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मुक़द्दस होने के बारे में थी। ऐसे ही ये महीना आप जानते हैं कि सब्र का महीना है। सब्र का महीना इसलिए है कि आदमी आप देखें कि सुबह फजर सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब वक्त तक आदमी के पास खाना भी है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन वो अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए वो उसमें से खाता पीता नहीं है
اور یہ ایک صبر ہے، اسی لیے اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اور ایسے ہی جو آدمی گال گلوچ سے رک جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو روزے دار آدمی ہے جب اس کو کوئی گالی دے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، تو وہ یہ کہے میں روزے سے ہوں اور میں جو ہے اس کی کوئی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، تو اس لیے بھی یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور آدمی ہر چیز سے اس کے اندر رک جاتا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کر لیتا ہے، بیوی کے ساتھ جمع کرنا ہے تو اس سے بھی آدمی رک جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز ہے اور کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی گناہوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے، معاصی سے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ ایسے ہی جو ہے اجر عظیم کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اجر عظیم، اس میں ہر چیز کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھیں گے آپ ڈبل، عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، اور آپ صدقہ اور خیرات کریں گے تو اس کا اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجر کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں بے حساب اجر دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں اس مہینے میں کتنا اجر اور ثواب ملے گا، چاہے نیکیوں کا ہو، چاہے جو ہے وہ روزے کا ہو، چاہے نماز کا ہو، چاہے اور کسی کام کا ہو، جو بھی ہم اچھا عمل کریں گے اس مہینے میں تو اس کا ثواب ہمیں ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ اور ڈبل ہی نہیں بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس میں اضافہ، اس کے اجر اور اس کے اخلاص کی بنا پر، اس کے للہیت کی بنا پر اس کو زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ مہینہ جو ہے وہ عمرے کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا تو اس نے ایسا ہی ہے، مثال کے طور پہ اس نے کہ میرے ساتھ حج کیا، یہ روایت موجود ہے۔ اور ایسے ہی یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ صلہ رحمی اس لیے کہ آدمی سوچتا ہے کہ کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتا ہے، کسی کو پانی دیتا ہے، اور کسی کے ساتھ اور کوئی بھلائی کرتا ہے، تو یہ صلہ رحمی کا مہینہ بھی ہے۔ خصوصاً جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں اور لوگ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو اس لیے بھی صلہ رحمی کا مہینہ کہا گیا۔ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی یہ ہے، اس لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن جو ہے وہ شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایسے ہی لیلۃ القدر کی راتوں میں آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو۔ ایسے ہی جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو اس لیے یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ قرات قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اس میں نازل ہوا، دوسرا کہ قرآن کے پڑھنے کا اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اس لیے یہ قرآن کے دوران کا مہینہ بھی ہے، قرآن کے بار بار پڑھنے کا مہینہ بھی ہے، اور یہ بھی جو ہے اس کی فضیلت۔ ایسے ہی جو ہے یہ توبہ اور غفران کا مہینہ ہے۔ توبہ اس کے اندر آدمی جو کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اجر ہے۔ تو عبد الرحمان صاحب کہتے ہیں سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، آخر میں سب سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ، جو بھی سوال ہوگا کسی کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ اور استغفار کا یہ مہینہ ہے۔ توبہ اس لیے کہ آدمی اس کے اندر توبہ قبول ہوتی ہے، اور جو آدمی اس کے اندر توبہ کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ تمام وہ فضائل تھے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے۔ اب جو ہے وہ رمضان المبارک کے کیا فضائل ہیں اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے، اور میں ان کی وضاحت کروں گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ فرض ہے، اور پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان ارکان میں سے جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کے ساتھ حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا اگر اس کی طاقت ہو آدمی کے پاس، وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں ان میں سے یہ ایک رکن ہے۔ اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان اعرابی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اعرابی سے مراد ایک دیہاتی آدمی جو گاؤں میں رہنے والا آدمی تھا، وہ آدمی آیا، فقال، کہا، دلنی علی عمل اذا عملته
دخلت الجنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. تو قال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا تو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. تو شرک سے سب سے پہلے اسلام میں روکا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے کہتے شرک سے بچ جاؤ, اور شرک سے حقیقت میں بچنا جو ہے وہ انسان جہنم سے بچنا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور شرک والے آدمی کے لیے معافی نہیں ہے. تو پہلی چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ تو شرک نہ کرنا. دوسری بات کہی وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ کہ فرض نماز جو تیرے اوپر ہے تو اس کو پابندی سے پڑھنا اور اس کو نہ چھوڑنا. وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو تو پورا کرنا. اس کے بعد فرمایا وَتَصُومُ رمضان اور کہ تو رمضان مبارک کے روزے رکھنا. قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَزِيدُ عَلَى هَذَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور یہ فرمان جب اس صحابی نے سنا تو اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا کہ وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے, فرمایا کہ لا ازید علی ھذا میں اس کے اوپر کوئی چیز اضافہ اس میں نہیں کروں گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا ہے میں اس کو کروں گا. فلما ولا جب یہ باتیں وہ سن کر واپس جانے لگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى ھذا کہ اگر آپ نے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو, اس وجہ سے کہ اس آدمی کو جو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا, میں اس کو پورے اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کروں گا. تو مومن کا یہ کام ہے کہ مومن جب کوئی بات قرآن و سنت کی اس کے پاس آ جائے, جب دلیل پہنچ جائے تو آمنا وصدقنا کہے کہ میں نے اس کو مان لیا اور میں نے اس کو سچ جان لیا. ایسا نہ ہو کہ آدمی اس میں باتیں نکالنے لگے اس میں تو ویسے ہے اس لیے ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, یا اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے جی وہ چیز ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آدمی جب بھی کوئی قرآن حدیث کی بات آ جائے تو سیدھا اس کو مان لے اور اس میں جو ہے وہ نقطہ چینی نہ نکالے. ایسے ہی رمضان مبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کس کے لیے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بخشش ہمارے اوپر ہوتی ہے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارے لیے رزق کے دروازے جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے سے کھول دیتا ہے. اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ اس کے احترام میں جو ہے آسمان کے دروازے کھولتا ہے, جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ایسے ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا, اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر راوی اور ماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ جو ہے رمضان مبارک کے روزے اور قرآن اپنے بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ اور رمضان مبارک کا روزہ کہے گا اے اللہ رب العالمین یہ کھانے اور پینے سے اور شہوت سے رک گیا تھا اس لیے جو ہے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ رات میں جو ہے سونے سے سویا نہیں کیونکہ مجھے پڑھتا تھا تلاوت کرتا تھا قرآن کی, تو جو ہے وہ سفارش کرے گا قرآن تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش جو ہے وہ قبول کرے گا. تو گویا کہ جو آدمی رمضان مبارک کا اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ جو ہے اجر طلب کرنے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے گا تو رمضان کے روزے اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. ایسے ہی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے راتوں میں دن میں جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے تو یہ قرآن بھی اس کے لیے جو ہے اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا اور سفارش کرے گا. اور روزے کا اجر جو ہے وہ بے حساب اجر ملے گا. ایسے باقی چیزوں کا حساب تو معلوم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا, تو اور بھی بہت ساری چیزوں کے ثواب معلوم ہے, لیکن رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے یہ نہیں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دے دوں گا, آپ میرے اوپر چھوڑ دو, میں کتنا بدلہ دوں گا وہ میں جانتا ہوں, آپ نہیں سوچ سکتے کہ کتنا بدلہ ملے گا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ
بنو آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. الا الصیام فإنه لی وانا اجزی بہ، کہ الا یہ کہ رمضان مبارک کے روزے اس کا بدلہ جو ہے وہ مجھ تک ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. فرمایا والصیام جنۃ، اور روزہ جو ہے وہ آدمی کے لیے ڈھال ہے. کس سے ڈھال ہے؟ یعنی جہنم سے بچانے کے لیے. آدمی کو روزہ جہنم سے بچائے گا آدمی کو، اس لیے اس کو ڈھال کہا گیا. فإذا كان يوم صوم أحدكم، پس جس دن آپ روزے سے ہوں، جب آپ کا روزہ ہو، تو فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، اس دن آپ کوئی فحش گوئی اور بیہودہ بات نہ کریں. جب آدمی روزے سے ہو، آگے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی کہ روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی منع ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہاں پوری تفصیل آئے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں تعلیم دی کہ جب آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہوں، جب روزے سے ہوں آپ، تو ایسی صورت میں آپ کوئی فحش بات نہ کریں. نہ تو فحش بات کرنی ہے، اور نہ فحش بات دیکھنی ہے، اور نہ فحش بات سننی ہے. اس میں ساری چیزیں آ گئی. ایک تو ہے کوئی فحش بات آدمی خود نہیں کرتا ہے، لیکن بسا اوقات آدمی کیا ہوتا ہے، فحش گفتگو کرنے والے لوگوں کی مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے، تو ان لوگوں کی مجلس میں بھی آپ نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے فحش باتیں سننی بھی نہیں ہے. ایسے ہی آپ نے دیکھنی بھی نہیں ہے فحش باتیں. کوئی کہتا ہے میں رمضان مبارک کا دن میں روزہ ہے جی، ٹی وی لگا کے میں فحش عورتوں فلمیں لگی ہوئی ہیں، ڈرامے لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دوں، تو یہ بھی منع ہے. اور پہلے لوگ پھر بھی احترام کرتے تھے. رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ٹی وی اور اس طرح کی چیزوں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے. اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کو کیا دیکھ رہا ہے، فحش چیزیں دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو جانتی ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا ہے. تو کم از کم آدمی کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن کم از کم جب رمضان مبارک کا مہینہ ہو تو اس مبارک مہینے کے اندر آدمی روزے کی حالت میں بھی ان چیزوں کو فحش باتیں نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ کرے. اور ایسے ہی رمضان مبارک کی جب راتیں ہوں تو ان کے اندر بھی ان چیزوں سے بچے، بلکہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے، حدیثوں کو پڑھے، اور نیکی کے کام اور فلاح اور بہبودی کے کام کرے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی روزے سے ہو تو اس سے نہ کوئی فحش بات وہ کرے اور نہ کوئی بیہودہ کلام کرے. فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ جب آپ کو کوئی گالی دے یا آپ کو کوئی برا بلا کہتا ہے یا آپ کو کوئی ستاتا ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کی نہ گالی کا جواب دے سکتا ہوں، نہ آپ کو میں اس کے مقابلے میں کوئی آپ کے ساتھ برائی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے مسک کی بو سے زیادہ محبوب ہے. مسک جو خوشبو ہے وہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری خوشبو پہلے بھی تھی، آج بھی سب سے پیاری خوشبو ہے مسک. اور لیکن آپ پتہ ہے کہ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو افطاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے خصوصاً ایک خاص قسم کی بو اس کے منہ سے آتی ہے. تو اس بو کے بارے میں، اور حتیٰ کہ جو مسواک کے بارے میں ہے کہ مسواک تو آدمی روزے کی حالت میں کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہا بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں آدمی وہ مسواک نہ کرے، اس لیے کہ وہ جو بو آتی ہے روزے دار کے منہ سے تو یہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے کہ جتنی مسک کی خوشبو بھی پسند نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے کہ جو روزے دار کی منہ ہے، روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں روزہ رکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو ہے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. اور وہ کیا ہیں دو خوشخبریاں کہ جن سے وہ خوش ہوتا ہے؟ فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، دو خوشیاں ہیں اس کے لیے کہ جن سے وہ خوش ہوتا ہے. ایک کیا ہے؟ فرمایا اِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، جب وہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. جب آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے. تو روزے دار کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ روزہ میرا ٹوٹا نہیں ہے. اور اس لیے آدمی کو خوشی ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر آپ کو افطاری کے ٹائم خوشی ہوتی ہے تو آپ سمجھیں آپ کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہے. تو اس لیے جب آدمی کے روزے کا افطار کا وقت آئے تو آدمی کو خوشی محسوس کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے.
گھر والوں کو ہیلپ کرنی چاہیے، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، دسترخوان اس کے لیے لگانا چاہیے، نماز کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اور گھر میں اگر لائٹ نہیں ہے تو آدمی کو چراغ جلانا چاہیے، تاکہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو، خوشی ہو کہ ہمارے روزے کا افطار کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا۔ ایسے ہی جو ہے انشاءاللہ جب روزے کی افطار کروانے کے سلسلے میں جب باتیں آئیں گی تو وہاں جو ہے انشاءاللہ کافی ساری چیزیں اور بھی آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو فرمایا ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے مومن کو کہ جب مومن جو ہے اپنا روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو کب محسوس ہوگی؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس دن جو اس کو روزے پر جو اس کو اجر دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ وہاں پہ خوش ہوگا، اور وہ جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے میرے روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے کتنا اجر دیا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی اہمیت ہے روزے کی۔ ایسے ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت سہل بن سعد اس کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار آدمی داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ جو باب الریان ہے یہ صرف روزے داروں کے لیے ہوگا، روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے، اور کوئی داخل اس سے نہیں ہو سکے گا۔ جیسے کہ دنیا میں یہاں پہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے یا کوئی حاکم یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے خاص دروازہ بنایا ہوتا ہے، اور عام پبلک کے لیے الگ سے دروازے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، لیکن جو خاص مہمان ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ سے دروازہ بنایا ہوتا ہے، وہ وہاں سے داخل ہوتا ہے۔ تو روزے دار کے لیے اس کے اعزاز کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص باب ہوگا جس کا نام الریان ہے، اس سے یہ داخل ہوگا، اور باقی جو غیر روزے دار ہوں گے وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے۔ لیکن روزے دار اگر چاہے تو سارے دروازوں سے وہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے خاص طور پہ یہ دروازہ ہوگا۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص قسم کا دروازہ لگایا، وہ جو ہے خاص قسم کا دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین، شیطانوں کو اس دن قید کر دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور جو سرکش قسم کے شیطان ہیں بڑے شیطان ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ونادى مناد، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک پکارنے والا جو ہے آواز دینے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے طالب، اے خیر کو چاہنے والے، اقبل، ذرا آگے آ جاؤ، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب خیر کو طلب کر، اب آگے، اب پیچھے رہنے کے وقت نہیں ہے۔ پورے 11 مہینے تو نے عیاشیاں کر لی، آرام کر لیا، سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، فرمایا اقبل، آگے آ، ٹھیک ہے نہیں، آگے آ، خیر کو طلب کر، خیر کے کاموں میں محنت کر، خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، کہ اے جو برائی کا طالب تھا، جو برائی کرنے والا تھا، اب ذرا رک جا، اب رکنے کا وقت ہے، اب ٹھہر جا، اب اچھے کام کر، اب برے کاموں سے کو چھوڑ دے۔ فرمایا وَلِلَّهِ وُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور رمضان مبارک کے افطاری کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک دن نہیں، فرمایا ہر رمضان کی ہر رات کے اندر ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح کہا ہے اس کو، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، حدیث نمبر ہے 1331 جو پہلی جلد ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی علامہ البانی نے اس کو درست کہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلك فی کل لیلہ، کہ اللہ رب العالمین جو ہے روزے کے ہر رمضان مبارک کے ہر روزے کے ٹائم جو ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد
آزاد کرتا ہے، اور یہ پورے رمضان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزاد کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کو لکھتا ہے، اور جنت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے اعمال صالحہ کے ذریعے سے نیک عمل کر کے جنت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں۔ ایسے ہی جو ہے حضرت عمرو بن مرہ الجہنی کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فقال، کہا، یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں جو ہے اس چیز کی گواہی دوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور میں پانچوں نمازیں پڑھوں، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کروں، وَصُمْتُ رمضان، اور رمضان مبارک کے میں روزے رکھوں، وَقُمْتُ فَمِمَّنْ أَنَا، تو میں کن لوگوں کے اندر شامل ہوں گا۔ صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں توحید کی گواہی بھی دیتا ہوں، میں جو ہے رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں، میں 5 نمازوں کو پورا کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، تو میرا شمار کن لوگوں کے اندر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من الصدیقین والشہداء، کہ آپ جو ہے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے آپ کی۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ایسے ہی جو ہے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، میں نے بتایا کہ یہ جو اس سے محروم ہو گیا رمضان کے مہینے سے، وہ سمجھو اس تمام بلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اور رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کر سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جو رمضان مبارک کے اس مہینے میں آپ نے گناہ بخشوا نہ سکا، اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا۔ اور اس کی دلیل بھی وہ حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر ساری چیزیں ہیں، کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ میرے لیے ممبر تیار کرو، اور جب ممبر لایا گیا تو اللہ کے رسول ممبر پہ تشریف لے گئے، اور جب پہلی سیڑھی پہ چڑھے آپ تو آمین کہی، دوسری سیڑھی پہ بھی آپ نے آمین کہی، تیسری سیڑھی پہ بھی۔ تو جب پہلا صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کام کیا، اس سے پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس کی پوری تفصیل بتائی کہ جب میں پہلی سیڑھی کے اوپر چڑھا تھا تو اس وقت جو ہے جبریل امین نے کہا کہ اس آدمی کے لیے دوری ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے اس کے بدلے میں آمین کی، یعنی کہ رمضان کا مہینہ مل جائے آدمی کو، اور رمضان کے مہینہ ملنے کے بعد بھی آدمی قرآن نہ پڑھے، دعا نہ کرے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ چاہے، تو ایسا آدمی محروم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر جو ہے آمین کی۔ دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ گئے، ایسا آدمی جو ہے وہ محروم ہے، بدنصیب آدمی ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وہ آدمی کہ جس کے جو ہے والدین بڑھاپے کی حالت میں اس نے اپنے دونوں والدین کو پایا، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کروا سکا، تو سمجھو کہ یہ محروم آدمی ہے۔ تو جبریل امین نے جب یہ بد دعا نکالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے اوپر آمین کہی۔ تو یہ جو ہے فضیلتیں ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے۔ تو اب انشاءاللہ جو کل کا درس ہوگا، کل کے درس میں مزید انشاءاللہ جو ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت میں کروں گا رمضان کے تعلق سے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو تمام مسائل انشاءاللہ رمضان کے جو مسائل ہوں گے ان تمام کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور جو باتیں ہم نے کہیں اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے اوپر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ تمام جو ساتھی سننے اور دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ پورا نصیب فرمائے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہے اس میں ہمیں جو ہے رمضان مبارک میں رات میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کام اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جو دیکھنے اور سننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ جو دینی درس میں شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ نے دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچاتے۔ اب اگر کسی ساتھی کی کوئی بات ہے یا کوئی کمنٹ، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ اگر کوئی بات میرے ذہن میں ہوئی تو میں احمد کولی صاحب کہتے ہیں بہت اچھا موضوع، جزاک اللہ خیر جی۔ ماجد افغان صاحب کہتے ہیں السلام، کیسے آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی میں ٹھیک ہوں۔ ابو عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں السلام علیکم یاسین بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔
احمد صاحب کہتے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ خیر وسلم جزاک، بہت شکریہ جی احمد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وانی عادل کہتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، بہت شکریہ جی عادل بھائی، اللہ آپ کو سلام۔ نیاز سلفی صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو بھی اللہ اجر عظیم دے، بہت شکریہ۔ عبدالغفور صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالقیوم صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے، بہت شکریہ جی۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ محمد عمران کہتے ہیں ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ہے کہ سگریٹ پی کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیاز کھا کر جانے سے مسجد میں منع کیا ہے، تو سگریٹ بھی جو ہے ایک بدبو والی چیز ہے، ایک خبیث چیز ہے، تو اس کو کھا کے مسجد کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وضو کے جو ٹوٹنے کے جو نواقض وضو ہیں اس کے اندر اس کا شمار نہیں ہے، لیکن ایک بری چیز ہے، اس سے چھوڑنا چاہیے آدمی کو۔ اور گندی چیز ہے، مسواک کرنی چاہیے جب آدمی اس کو جو ہے پیتا ہے، پینا ہی نہیں چاہیے، خبیث چیز ہے، لیکن پھر بھی جو ہے۔ عبدالستار متوا صاحب کہتے ہیں بے شک سبحان اللہ، بہت شکریہ جی۔ مشتاق چودھری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خورشید احمد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی۔ عبدالحمید صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالحمید کہتے ہیں دعا کرنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خورشید صاحب کہتے ہیں تمام بھائی شیئر کریں، بہت شکریہ جی، آپ نے شیئر کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کچھ ساتھیوں نے شیئر نہیں بھی کیا، کوئی بات نہیں، بہت عبدالحمید صاحب بہت اچھا، بہت شکریہ جی۔ عارف حسین صاحب کہتے ہیں جو لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرض نماز پڑھنے والا بھی انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا۔ اگر آدمی صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، جیسے کہ یہ حدیثیں پڑھی اور بھی سے پہلے ہم درس میں وضاحت کر چکے ہیں۔ لیکن سنت نماز پڑھنا، جو سنت موقدہ ہیں اور غیر موقدہ، ان کی حفاظت کرنا، ان کو پڑھنا، یہ ایک ضروری امر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنن موقدہ ہیں ان کی جو ہے تاکید کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 سنتوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو جنت میں گھر تعمیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا، ان 12 سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو قیامت کے دن اس کی نمازوں کو دیکھے گا، اور اگر اس کی نمازیں پوری ہیں تو پوری لکھتی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ آپ دیکھو اگر ناقص ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اس کی نمازوں میں کوئی نفل نماز ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہیں مثال کے طور پہ اگر ہیں، تو پھر جو ہے اس کے جو فرائض میں کمی ہو گئی تھی وہ اس کے نوافل سے جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ تو اس لیے نوافل کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ اہتمام کرے گا سنن کا، نوافل کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ میں آپ کے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی کثرت السجود، کہ کثرت سجود یعنی بہت زیادہ نفلی نماز پڑھو آپ، تو اس سے جو ہے میرا ساتھ آپ کو جنت کے اندر مل جائے گا۔ تو یہ تمام فضیلتیں ہیں حدیث میں نفلی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اگر آپ کو اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے جو ہے، اور آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جنت میں، تو پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ آپ کو قیام اور رکوع کرنے چاہیے، سجود کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں جا سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ایسے ہی تحسین صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ خورشید صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ ماجد امان صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں آمین۔ عرفان شیخ صاحب کہتے ہیں میرا سوال ہے ہندو سے دوستی ہو سکتی ہے؟ ہندو بھی ایک انسان ہے جیسے ہم انسان ہیں، ہندو کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جو اچھے طریقے سے پیش آنا، اس کو اسلام کے بارے میں بتانا، اس کو جو ہے اس کی اچھی رہنمائی کرنا، اس کو اچھی نصیحت کرنا، اگر پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں دین میں، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن دوستی سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ جیسے مسلمان دوست ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلم، کہ اے ایمان والو میرے، اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، ٹھیک ہے نہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کے دل میں اسلام کے بارے میں نفرت ہے، مسلمانوں کے بارے میں نفرت ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن اگر عام انسان ہے
تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس کو اسلام کی دعوت بھی دینی چاہیے، اسلام کے محاسن اس کو بتانا چاہیے، خود ایسے اچھے کام کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے کام سے متاثر ہو۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے لڑائی جھگڑے سے زیادہ آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کے اخلاق، آپ کی امانت اور آپ کی دیانت کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اچھا سلوک ہر آدمی کے ساتھ کریں، کوئی ہندو مرد ہے، کوئی ہندو عورت ہے، کوئی ہندو لڑکی ہے، کوئی بھی غیر مسلمان ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ وہ بیمار ہو گیا، اس کی آپ عیادت بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ہاسپٹل بھی چھوڑ سکتے ہیں، وہ تکلیف میں ہے، آپ اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں، یعنی اچھا برتاؤ کرنا اس کے ساتھ ضروری ہے۔ لیکن آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ آپ سمجھے کہ وہ ان کا دین درست دین ہے یا ان کا دین اچھا دین ہے یا اسلام سے اچھا ہے، یہ باتیں نہیں کر سکتے آپ، یہ گناہ ہے۔ باقی اسلام کی کوئی خاص قسم کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ نہیں بتا سکتے ان کو۔ عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں عصر کی سنت پڑھنی چاہیے، یعنی عصر کی کوئی سنتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے سے پہلے آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بین کل آذانین صلاح، کے ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی 2 رکعت ہے، تو وہ اس 2 رکعت آپ سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، اگر جب بعض علماء نے اس کے اوپر کرام کیا ہے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے کہ جو اس آدمی نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ تو آپ عصر سے پہلے اگر 4 رکعت آپ پڑھتے بھی ہیں تو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت آپ کر کے پڑھیں۔ ویسے عصر سے پہلے کوئی سنت جو ہے وہ لازمی سنت نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، باقاعدہ لکھا رہتا ہے عصر سے پہلے 4 سنتیں، پتہ نہیں اور بھی بے شمار اس طرح کے پوسٹر بنا کے شیئر کرتے ہیں لوگ۔ اعجاز ڈار صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں عصر کی سنت کے بارے میں وضاحت کر دیجیے عصر کی سنت کے بارے میں وضاحت میں نے۔ اور کوئی ساتھی کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کسی کے ذہن میں ہے، کوئی چاہتا ہے تو ضرور مجھے بتایا، تو انشاءاللہ میں اس کی بات کا جواب دوں گا۔ بسم اللہ۔ ابو عبد الرحمن صاحب اور جتنے ساتھی ہیں، اعجاز بھائی، اگر آپ چاہیں مناسب تو اپنے گروپ جو ہیں فیس بک واٹس ایپ ضرور شیئر کیا کریں۔ دین کی بات کوئی آدمی سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ قبروں پر جا کر دعا کر سکتے ہیں، قبروں پر جا کر دعا کر سکتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ قبر پر جائیں، جا کے کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی قبرستان دنیا کا ہو، اس قبرستان پہ آپ جائیں، جا کے آپ یہ دعا کریں، آپ دعا دیں ان کو، اور کہ اللہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مسلمانوں اور مومنوں کے قبرستان، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں انتم سلفنا، کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ہم سب جو ہے وہ ملنے والے ہیں آپس میں، تو وہاں جا کے یہ دعا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان پہ جائیں گے تو آپ دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا، نہیں۔ آپ کسی بھی جگہ ہیں، آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ سنے گا انشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان پہ ہی جا کے آدمی دعا کرے، دعا آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن قبرستان پہ زیارت کے لیے آپ جا سکیں، مرد حضرات ہیں جو جا سکتے ہیں قبرستان پہ، اس لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے، اللہ کا ڈر ہو کہ یہ ہمارے ساتھ والے لوگ تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کے لوگ تھے، آج وہ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جا کے آدمی کر سکتا ہے۔ باقی کوئی اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جس طرح لوگ کچھ جو ہے کہ جہاں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی اور کس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اور کوئی ساتھی کوئی بات لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اپنے ساتھیوں دوستوں سے شیئر نہیں کیا تو شیئر کریں، اگر آپ نے یہ پیج لائک نہیں کیا تو آپ اس پیج کو ضرور لائک کریں۔ اور یہاں روزانہ کی بنیاد پر درس ہوتے ہیں انشاءاللہ، ابھی رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے انشاءاللہ دروس ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر، سعودی کا ٹائم کے مطابق جو ہے 7 سوا 7 بجے درس ہوں گے، اور اگر آپ شریک ہونا چاہیں تو آپ ضرور انشاءاللہ آپ سے۔ جمعہ سے پہلے کتنی رکعت پڑھنی ہیں؟ جمعہ سے پہلے
जब तक इमाम जो है वो मिंबर के ऊपर नहीं बैठ जाता, उससे पहले आप जितनी रकात पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दो दो रकात करके आपने पढ़नी है। दो दो रकात करके आप जितनी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, आपको जो है वो गुंजाइश है, आपको उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन जब आदमी इमाम मिंबर के ऊपर बैठ जाए तो ऐसी सूरत में आप जो है वो मुख्तसर सी दो रकात पढ़ें, और दो रकात पढ़ के आप जो है वो आप बैठ जाएं, और कोई रकात और कोई नमाज आप ना पढ़ें। ये जब इमाम मिंबर पर बैठ गए तो क्या कहा आपने कि जुमा से पहले कितने रकात पढ़नी चाहिए, 4 या 2? दो दो करके पढ़ें, जितनी मर्जी आप पढ़ सकें। तो ये मैंने बता दिया कि जब मिंबर पे इमाम बैठ जाएगा उसके बाद आपने अगर पहले बैठे हुए हैं तो आप उठ के कोई नमाज नहीं पढ़ी, अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप मुख्तसर से 2 रकात पढ़ें और उसके बाद बैठ जाएं। दो दो करके जुमा के बाद 4 या दो दो पढ़ के जुमा के बाद 4 रकात हैं। ये जो 6 लोगों ने लिखी हैं, पता नहीं 12 कितने कितने लोग पढ़ते हैं, ये नहीं है। एक 2 हदीसें, एक हदीस में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद 4 रकात पढ़ते थे, ठीक है, 4 रकात ये, और एक रिवायत में है कि आप घर आकर 2 रकात पढ़ते थे। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप जुमा के दिन मस्जिद में ही जुमा की नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप 2 2 करके 4 रकात आप पढ़ लें, और अगर आप घर में आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप 2 रकात पढ़ लें, बस यही है। बाकी जो अपनी तरफ से पता नहीं फ़र्ज नमाज के बाद, कुछ फ़र्ज नमाज के बाद एहतियाती तौर पे लोग जुमा भी पढ़ते हैं, 4 रकात पढ़ते हैं कि एहतियाती जुमा पढ़ ले। ये एहतियाती जुमा क्या होता है? ये एहतियाती जुमा हमने नहीं सुना कि कोई ऐसा हो। आपने जुमा पढ़ लिया तो फिर आपको क्या ज़रूरत है बाद में 4 फ़र्द अलग से पढ़ने की एहतियाती? तो ये गलत बात है, ये खिलाफ सुन्नत अमल है। अगर जुमा में आपको शक है कि पता नहीं मेरा जुमा नहीं हुआ तो मैं ज़ोर पढ़ लूँ, तो ये शक की वजह से आपका जुमा भी चला जाएगा। इबादत में शक नहीं होती, इबादत में यकीन होता है। तो ये जो लोग अपनी तरफ से पता नहीं क्यों पढ़ते हैं 4 रकात एहतियाती तौर पे, ये तो एहतियाती कोई रकात कोई नमाज ऐसे नहीं है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ से आदमी को बचना चाहिए। 4 रकात आप पढ़ लें, 2 2 करके आप मस्जिद में पढ़ लें, घर में आते हैं तो आप 2 रकात पढ़ लें, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी है। तो हबीबुर रहमान साहब आए हैं, जज़ाकल्लाह खैर। हबीबुर रहमान साहब कहते हैं माशाल्लाह। नियाज़ साहब, अगर कोई यार मुस्लिम सलाम करे तो उसको जवाब कैसे दें? वालेकुम, बस इतना आप कह दें, वालेकुम क्या दे, अगर कोई सलाम करता है वो गैर मुसलमान, ठीक है नहीं। तो लेकिन गैर मुसलमानों को सलाम करने में आप पहल ना करें, सिर्फ सलाम ही नहीं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते भी, हर चीज़ में भी कोशिश करे आदमी के पहल ना करे। अगर वो पहल करता है तो फिर ये है कि आप क्या करें कि वालेक आप कह दें, ठीक है। और अगर कोई तो ये नियाज़ भाई का सलाम जवाब हो गया। हबीबुर रहमान कहते हैं सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी हबीबुर रहमान साहब। अगर साथियों ने शेयर नहीं किया तो इस पेज को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, ताकि और लोग भी जो है हमारे साथ यहाँ पे शरीक होते रहें, दीन की बात जो है वो सुनते रहें। तो और कोई साथी अगर कोई बात लिखना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो कल के दर्स में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अबूद रहमान के साथ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे अबूद रहमान साहब। और कोई साथी कोई बात लिखना चाहता है तो ज़रूर लिखे, और जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है तो वो ज़रूर शेयर करें। इस पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाए ताकि दीन की बात, कल से इंशाल्लाह रमज़ान के फ़ज़ाइल तो तकरीबन मुख्तसर से मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब रमज़ान के मसाइल के ताल्लुक से बात होगी, और उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें सहरी और इफ्तारी भी है, उसमें जो है रोज़े की हालत में कौन से काम ममनू हैं वो भी हैं, कौन से काम रोज़े की हालत में जायज़ हैं वो भी हैं, और ऐसे ही जो है किन चीज़ों से रोज़ा ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, वो भी हैं। बेशुमार मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह अब इसमें आएंगे। और अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे सुनना चाहते हैं तो आप इंडिया का जो टाइम है हिंदुस्तान का, उसमें 9:35 पर या 40 मिनट पर हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान का शायद 9 बजे होंगे, और सऊदी का जो है 7:15 तकरीबन 7:08 पर या 9:10 पर ऐसे हम शुरू करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, अल्लाह आप तमाम को इज़्ज़त दे, अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे। तो बहुत शुक्रिया। तो मैं सोचता हूँ कि आप कोई कमेंट और नहीं है तो इजाज़त लेनी चाहिए आपसे। तो आजकल आप शेयर नहीं करते, पहले जो है हर दिन पेज पे 40-50 आदमी देखने के लिए आता था, अभी तकरीबन 7 8 10 12 15 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आज गए। तो अगर आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा लोगों से बात जाएगी, वो सवाल भी करेंगे साथी, और मुमकिन है किसी की जो है वो इस्लाह हो जाए, और आप जो है उसकी इस्लाह में जो है आपको भी अजर मिले, ठीक है नहीं। तो इसलिए इंशाल्लाह कोशिश किया करें, अपने साथियों से दिन में बताया करें इतने बजे दर्स होता है, आप भी सुनेंगे, उनको भी सुनाएं।
تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی وطر کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ وطر کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے عبد الرحمن صاحب؟ جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک پڑھیں، آپ ایک پڑھ لیں، آپ تین پڑھ لیں، تین پڑھ لیں، پانچ پڑھیں، پانچ پڑھ لیں، جتنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نہیں. اور کوئی ساتھی کوئی بات کرے یا تو پھر میں اجازت لوں آپ سے. تو میرے خیال میں اور کوئی سوال یا کوئی اور بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں اور ضرور انشاءاللہ شیئر کیا کریں، مشارکت کیا کریں، اپنے اور ساتھیوں کو بھی انوائٹ کیا کریں. اور ایسے ہی جو یوٹیوب پر میرا ایم وائی ایم ٹی وی کے نام سے چینل ہے، وہاں پہ آپ ضرور جائیں، اس کو سبسکرائب کریں. وہاں پہ آپ روزانہ جو ہے وہ دینی دروس وہاں بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. تو بہت شکریہ آپ تمام کا، خصوصاً ان ساتھیوں کا کہ جو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور نیاز بھائی ہیں، خورشید بھائی ہیں، شاہ عبد الرحمن بھائی بھی دیکھتے ہیں، اور ایسے ہی جو احسان بھائی ہیں، اور بھی جو ساتھی ہیں جن کا نام میں ابھی نہیں لے سکا. تو ان تمام کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.